میں لال رنگ کے جوڑے میں ملبوس دلہن بن کر تیار بیٹھی تھی۔ آج میری شادی تھی۔ گھر میں سارے مہمان اور خاندان والے جمع تھے، لیکن اچانک ہی لڑائی جھگڑے کی آوازیں آنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے شادی والے گھر میں کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے۔ میں سہمی ہوئی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ایک عجیب سا خوف مجھ پہ طاری ہو گیا تھا کہ نہ جانے اچانک کیا ہو گیا۔ تبھی میری سہیلی سیما چلی آئی۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کہنے لگی، غضب ہو گیا نازیہ، تمہاری بارات واپس لوٹ گئی۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میری بارات واپس لوٹ گئی؟ اس نے ایک بری خبر سنائی تھی۔ ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا تھا۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں ہوا، لیکن جب میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تو مجھے بہت شدت سے رونا آیا۔ ایک لڑکی کی بارات دروازے سے لوٹ جائے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، لیکن میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا تھا؟ پھر مجھے چپ کرواتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ دیکھو، وہ لوگ بڑے ہی گھٹیا لوگ تھے۔ تمہارے ابا نے جہیز نہیں دیا تھا، اس لیے ان لوگوں نے اپنی اصلیت دکھائی۔ اتنے لالچی لوگوں سے تمہاری جان چھوٹ گئی، تم تو شکر ادا کرو۔ میں نے روتے ہوئے سر جھکا لیا۔ یہ بات تو میں اچھی طرح جانتی تھی کہ جہیز ابا کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہم غریب لوگ بھلا ڈھیر سارا جہیز کہاں سے دیتے؟ لیکن یہ بات تو لڑکے والوں کو پہلے سے معلوم تھی۔ پھر آخری وقت پر انہوں نے کیوں میری عزت خراب کی؟ سارے گھر میں عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ دلہن کا جوڑا اتار کے پھینک دوں اور اسے اپنے ہاتھوں سے آگ لگا دوں۔ جس لڑکی کی بارات واپس لوٹ جائے، اس کے لیے تو یہ قیامت کا منظر ہوتا ہے کہ گھر آئے مہمان اسے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ چاروں طرف چہمگوئیاں شروع ہو گئی تھیں۔ ہر کوئی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کسی کی نظروں میں افسوس تھا تو کسی کی نظروں میں سوال۔ ابھی میں اپنا دوپٹہ اتار کے پھینک ہی رہی تھی کہ اچانک اماں نے آ کر میرا ہاتھ روک دیا۔ ابھی ٹھہر جاؤ بیٹا، اللہ نے تمہارے نکاح کا بندوبست کر دیا ہے۔ میں حیرت سے اماں کو دیکھ رہی تھی تو وہ خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ہے، وہ تم سے نکاح کرنے کو تیار ہے۔ گو کہ وہ تھوڑی بڑی عمر کا ہے، لیکن وہ بہت امیر ہے۔ تم اس کے گھر رخصت ہو کر جاؤ گی، وہ تم سے نکاح کرنے پہ راضی ہو گیا ہے۔ یہ سنتے مجھے بہت رونا آیا۔ اب ایک بڈھا آدمی میرا شوہر بن جائے گا؟ کیا میں اتنی گئی گزری ہوں؟ میرا نصیب اتنا خراب ہے؟ یہ سب باتیں میں نے اپنے دل میں کہی تھیں، زبان سے کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ یہ سوال بھی دل میں اٹھ رہا تھا کہ نہ جانے اچانک سے یہ رشتہ اماں کو کیسے مل گیا؟ وہ کون ہے جو میری بارات لوٹ جانے پر مجھے اپنانے کو راضی ہو گیا ہے؟ لیکن میں پوری طرح خاموش تھی۔ جو کچھ مجھ پر گزر رہا تھا اسے لفظوں میں بیان کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرا نکاح ہو گیا، لیکن میری سہیلی سیما آ کے کہنے لگی، ارے تیرے ابا نے تو تیری شادی ایک بڑے مرد سے کر دی، اب تو اس بڑی عمر کے آدمی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گی؟ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی تھی۔ کہا میری آنکھوں نے اتنے خوبصورت خواب دیکھے تھے۔ میرا پہلے والا دولہا نہ صرف جوان تھا بلکہ خوبصورت بھی تھا، اور اب میرے نصیب میں اچانک ہی یہ بوڑھا آدمی آ گیا تھا۔ لیکن شاید اسی کو قسمت کا کھیل کہتے ہیں۔ میں ایک بوڑھے کے ساتھ رخصت ہو کر اس کے گھر جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ واپس کبھی ابا اور اماں کی دہلیز پر قدم نہیں رکھوں گی، جنہوں نے ایک بوجھ کی طرح مجھے اتار کے پھینک دیا تھا۔ کم سے کم مجھے تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے مجھے کسی بوجھ کی طرح ایک بوڑھے کے ساتھ رخصت کر دیا گیا ہے، تاکہ ذمہ داری ادا ہو جائے، لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں۔ تھوڑی دیر بعد میری رخصتی ہو گئی۔ پھر وہ مجھے ایک خالی گھر میں لے آیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں اس گھر میں اکیلی ہوں۔ میں نے ابھی تک اپنے شوہر کو دیکھا نہیں تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، اچانک ہی میں اسے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھی، کیونکہ وہ میرا نام نازیہ ہے۔ میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ابا ایک غریب مزدور تھے، جبکہ اماں بیمار رہا کرتی تھی۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، جن میں میرا نمبر سب سے پہلا تھا۔ ابھی میں صرف 19 سال کی ہوئی تھی، لیکن ابا کو میری شادی کی فکر ہو گئی تھی۔
ہمارے گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے، ایسے میں ابا شادی کیسے کرتے؟ لیکن ان کے جاننے والوں میں میرے لیے ایک رشتہ آیا، تو ابا نے خوشی خوشی میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا جو کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہوگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا نصیب اتنا خراب ہوگا کہ لالچی لوگوں سے میرا رشتہ جوڑ دیا گیا تھا، جنہوں نے شادی کے دن اپنی اصلیت دکھائی۔ کم جہیز دینے کی وجہ سے وہ بارات واپس لے کے چلے گئے کیونکہ ان کا بیٹا خوبصورت تھا۔ وہ کسی امیر گھرانے کی لڑکی کو شادی کر کے لانا چاہتے تھے، جبکہ ابا نے ان سے جھوٹ کہا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو ڈھیر سارا جہیز دوں گا۔ ابا کو لگا تھا کہ وہ ابا کے حالات سے واقف ہیں، اسی لیے آخری وقت پہ جب ابا جہیز نہیں دیں گے تو وہ لوگ خاموشی اختیار کر لیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے خاموشی اختیار کرنے کے بجائے شادی ہی توڑ دی تھی۔ یہ بات مجھے بھی اس وقت پتہ چلی جب بارات واپس لوٹ گئی اور میرے خاندان کی عورتوں نے اس بات کو لے کر چہمگوئیاں شروع کی کہ غلطی میرے ابا کی ہے جنہوں نے لڑکے والوں سے جھوٹ کہا۔ اور تب مجھے پتہ چلا کہ ابا نے کیا کیا ہے۔ اسی تقریب میں ایک بوڑھا آدمی بھی موجود تھا جس کی شخصیت سے سب بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ آدمی کون ہے، ہمارا رشتہ دار ہے یا غیر ہے، لیکن ابا نے میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھا دیا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے کر آ گیا۔ ایک انجان شخص کے ساتھ ابا نے بلا سوچے سمجھے مجھے رخصت کر دیا۔ میں بہت دور پیدل چلتے ہوئے اس شخص کے ساتھ ایک خالی گھر میں آ گئی۔ غالباً یہ اسی کا گھر تھا، لیکن اس گھر کی ہیبت ناکی دیکھ کر مجھ پہ عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ وہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ مجھے تو اس جگہ سے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے مجھے کمرے میں بٹھا دیا، خود وہ کہیں چلا گیا۔ میں کمرے میں بیٹھی تھی اور اپنی قسمت پر ماتم کنا تھی۔ جبھی کچھ دیر بعد کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے وہ بڑا شخص کھڑا تھا جو میرا شوہر بن چکا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کے سر جھکا لیا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ مجھے پہلی ہی نظر میں اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ میرے پاس آ کے کہنے لگا، چلو آؤ، میں تمہیں کسی سے ملواتا ہوں۔ میں حیران تھی کہ اس خالی گھر میں کون ہے، کیونکہ یہ تو بالکل ہی ویران پڑا تھا۔ میں نے دیکھا اس گھر میں بہت سارے کمرے اوپر نیچے بنے ہوئے تھے، پہلی منزل بھی تھی اور دوسری بھی، لیکن پورا گھر اس قدر وحشت ناک تھا کہ پہلی نظر میں دیکھتے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ پھر وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں پہ بستر پر ایک عورت لیٹی تھی، لیکن اس عورت کو دیکھ کر میں چونک گئی۔ وہ بالکل جوان نظر آتی تھی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے معذور ہو۔ پھر وہ کہنے لگا، دیکھو ماریا، میں اسے لے آیا ہوں۔ تبھی اس ماریا نامی عورت نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ کہنے لگی، بہت خوبصورت ہے، لیکن کیا یہ ہمارا کام کرے گی؟ تو وہ بوڑھا عجیب سے انداز میں مسکرایا، کہنے لگا، کیوں نہیں، یہ ضرور ہمارا کام کرے گی۔ دیکھو، یہ میری پہلی بیوی ہے، تمہیں اس کی خدمت کرنی ہوگی۔ یہ سن کر میں اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی، پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھنے لگی جو اب میرا شوہر بن چکا تھا، لیکن وہ پہلے سے شادی شدہ تھا۔ کتنی دیر تک مجھے اس بات پر یقین نہیں آیا۔ پے در پے ملنے والے صدمات نے میرے ہوش اڑا کے رکھ دیے تھے۔ پہلے بارات واپس لوٹی، پھر اس بوڑھے سے شادی ہو گئی، اور اب یہ بات کھل کے سامنے آئی کہ میں اس بوڑھے کی دوسری بیوی ہوں، جسے اس نے اپنی پہلی بیوی کی خادمہ بنانے کے لیے منتخب کیا تھا۔ مجھے اتنا غصہ آیا، دل تو چاہا کہ یہاں سے ابھی بھاگ جاؤں، لیکن ماں باپ کی عزت کا بھی خیال تھا۔ ویسے بھی میں 19 سال کی معصوم کم عمر لڑکی تھی۔ میرے اندر اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاتی۔ پھر وہ میرے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگا، دراصل میری بیوی کئی سالوں سے بیمار ہے، بستر کی مریضہ بن کے رہ گئی ہے۔ ایسے میں مجھے ایسی بیوی کی تلاش تھی جو میری اور میری بیوی کی خدمت کر سکے، اس پورے گھر کی دیکھ بھال کر سکے۔ اس لیے تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم نہ صرف میرا خیال رکھو بلکہ میری بیوی کا بھی۔ مجھے اپنی بیوی سے بہت محبت ہے،
میں نے تم سے شادی اس لیے کی تھی کہ تمہارے ماں اور باپ بہت غمزدہ تھے، ورنہ مال و دولت کی میرے پاس کوئی کمی نہیں ہے، تم یہاں بہت خوش رہو گی۔ وہ مجھے ایسے سمجھا رہا تھا جیسے وہ اسکول ٹیچر ہو، جبکہ میں اس کے لیے اپنے دل میں نفرت محسوس کر رہی تھی۔ پچھلی رات میں نے اپنی شادی کو لے کر بڑے ارمان سجائے تھے، بہت خوبصورت خواب دیکھے تھے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی شروع کروں گی، وہ مجھ سے محبت کرے گا، میں بھی اسے اپنی محبت سے سرشار کر دوں گی۔ لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک ہی دن میں میری زندگی اس طرح پلٹا کھائے گی اور میرا ہر خواب ٹوٹ کے بکھر جائے گا۔ میں تو اپنے ماں باپ سے بھی بدگمان ہو رہی تھی، آخر اماں ابا نے میرے اوپر یہ ظلم کیوں کیا تھا؟ پہلے سے شادی شدہ آدمی کے ساتھ میرا نکاح کر دیا۔ اب میں بہت زیادہ مایوس رہنے لگی۔ پہلے ہی دن اس نے مجھے کام پہ لگا دیا۔ اس نے مجھے حکم دیا کہ میں اس عورت کے کمرے کی صفائی ستھرائی کروں۔ میں نے دیکھا وہ بستر میں پاؤں چھپائے بستر میں ہی لیٹی رہتی تھی اور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ پھر میں نے اس کے پورے کمرے کی صفائی کی جو گندگی سے اٹا ہوا تھا۔ میں پوری طرح تھک چکی تھی، ابھی تو میں نے اپنے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے۔ پھر دوسرے کمرے میں آ کر میں سو گئی۔ ابھی میں گہری نیند سوئی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کوئی مجھے جھک کے دیکھ رہا ہو۔ وہ عجیب سا احساس پا کر میری فوراً سے آنکھ کھل گئی۔ میں ایک دم چیخنے لگی کیونکہ کمرے میں موجود ایک نوجوان جو بہت ہی خوبصورت تھا، وہ میرے پاس بیٹھا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میرے چیخنے پر ایک دم سے ہی اٹھ کے بھاگ گیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کون ہے اور مجھے یوں کیوں دیکھ رہا تھا۔ دہشت زدہ سی اٹھ کے باہر آئی تو باہر گرمی اور حبس کا احساس ہو رہا تھا۔ میں عجیب خوف کے عالم میں تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آیا کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا یا حقیقت میں کوئی نوجوان میرے پاس تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ شاید جو کچھ مجھ پہ بیتا ہے اس کی وجہ سے میری ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کھلی ہوا کی ضرورت تھی، سکون چاہیے تھا، اسی لیے میں اوپر چھت پہ چلی آئی۔ لیکن اچانک ہی میں نے ایک کمرے میں روشنی دیکھی تو خوف زدہ سی ہو گئی، شاید وہاں پہ کوئی رہتا ہے۔ یہی سوچ کر جیسے ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی جو 15-16 سال کی تھی۔ وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر اٹھ کے میرے پاس آ گئی، کہنے لگی او ہو، تو تم ہو میری سوتیلی ماں۔ تم کون ہو؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی تو وہ کہنے لگی میں اسی بوڑھے آدمی کی بیٹی ہوں جو تمہیں شادی کر کے یہاں لایا ہے، لیکن یاد رکھنا تمہیں بس میری ماں کی خدمت کے لیے یہاں لایا گیا ہے، اس لیے ہمارے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا۔ عجیب گھر تھا، کوئی اوپر رہتا تھا کوئی نیچے، ایسے لگتا تھا جیسے ان کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ اتنا بڑا گھر تھا، سب ساتھ بھی رہ سکتے تھے۔ پھر میں نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ بیزاری سے کہنے لگی نام وام کو چھوڑو، بس یہ بتاؤ کہ اس نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ کس نے؟ میں حیرت سے اس سے پوچھنے لگی۔ جو اس گھر میں رہتا ہے وہ میرا منگیتر ہے، یاد رکھنا اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا۔ وہ مجھے تنبیہ کر رہی تھی۔ میں حیرت سے اس کی طرف دیکھتی جلدی سے نیچے چلی آئی اور اپنے کمرے میں آ کر خود کو بند کر لیا۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یقیناً وہ نوجوان اس کا منگیتر تھا جسے میں اپنا خواب سمجھ بیٹھی تھی۔ باقی کی رات ایسے ہی شش و پنج میں گزر گئی۔ عجیب سا گھر تھا، عجیب سے لوگ۔ صبح کوئی میرے دروازے پہ تیز تیز دستک دینے لگا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو وہ بوڑھا آدمی کھڑا تھا، کہنے لگا کب سے میری بیوی اور میں ناشتے کا انتظار کر رہے ہیں، چلو ہمارے لیے ناشتہ بناؤ۔ اب میں کچن میں چلی آئی جہاں گندگی اور مٹی کا ڈھیر تھا۔ پہلے وہ ساری گندگی صاف کی، پھر ناشتے کا سامان نکال کے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بناتے بناتے میرے ذہن میں نئی نئی سوچیں آنے لگی۔ پھر سوچا کہ چلو گھر کی صفائی کر لیتی ہوں، لیکن اچانک ہی خیال آیا کہ ناشتہ تو صرف میں نے اور ان دونوں بوڑھے میاں بیوی نے کیا تھا، وہ نوجوان اور وہ لڑکی وہ کہاں ہے؟
اب میری نظریں ان کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ جب میں نے بوڑھے شوہر سے ان کے بارے میں سوال کیا تو وہ زور زور سے ہنسنے لگا، ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ اس گھر میں صرف میں اور میری بیوی رہتے ہیں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ شاید بڑھاپے کی وجہ سے اس کی یادداشت کم ہو گئی تھی، جو اسے اپنی بیٹی ہی یاد نہیں رہی۔ پھر میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپس میں کوئی رنجش چل رہی ہو، تبھی تو وہ لڑکی اکیلے اوپر رہتی تھی۔ لیکن پھر میں نے ان باتوں پہ زیادہ غور نہیں کیا اور اپنے کام پہ لگ گئی۔ کام کر کے میں بہت تھک چکی تھی، اسی لیے اب میں نہا دھو کر کپڑے تبدیل کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے بال گیلے تھے، اس لیے میں نے انہیں کھلا ہی چھوڑ دیا۔ یوں ہی بستر پر لیٹ کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نیند میں ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا ہو۔ یہ احساس بڑا ہی عجیب تھا۔ جیسے ہی میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا، اس نوجوان کو دیکھ کر میں دہشت زدہ سی ہو گئی، جو بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے محبت تھی۔ کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کے وہ مسکرایا، کہنے لگا میں بھی اسی گھر میں رہتا ہوں، پہلی بار کسی نوجوان خوبصورت لڑکی کو دیکھا ہے، اس لیے تمہارے پاس چلا آیا۔ میں جلدی سے اس کمرے سے بھاگی، اس بوڑھے آدمی کو تلاش کرنے لگی تاکہ اسے بتاؤں کہ یہ نوجوان کون ہے جو بغیر اجازت کے کمرے میں آ گیا ہے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میں پورے گھر میں اکیلی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نوجوان کی پرچھائی میرا پیچھا کر رہی ہے۔ تبھی ایک کمرے سے مجھے پائل کی چھن چھن کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی زور زور سے چکر لگا رہا ہو۔ جیسے ہی میں نے اس کمرے کا دروازہ کھولا، میری نظر اسی 16-17 سالہ لڑکی پر پڑی جو غصے سے ٹہل رہی تھی۔ تبھی وہ میرے پاس آئی، غصے سے اس نے میرا بازو پکڑ لیا، جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، بار بار اس کے نزدیک مت آؤ، دیکھو وہ تمہارے پاس آ رہا ہے اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی، لیکن وہ کون ہے اور تم کون ہو؟ تم اس آدمی کی بیٹی نہیں ہو جو میرا شوہر ہے۔ یہ سن کر وہ عجیب سے انداز میں ہنسی، پھر کہنے لگی، میں نے کب کہا کہ میں تمہارے شوہر کی بیٹی ہوں؟ میں ایک دوسرے بوڑھے آدمی کی بیٹی ہوں جو اوپر رہتا ہے۔ چلو آؤ میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ اب وہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے دوسری منزل پہ لے کے جا رہی تھی، جبکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو، کیونکہ یہ پورا گھر بہت ہی مجھے پراسرار سا لگ رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک بوڑھا بوڑھی کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ پھر کہنے لگی کہ دیکھو یہ ہیں میرے ماں باپ، اور وہ جو بار بار تمہارے سامنے آتا ہے وہ میرا منگیتر ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ تمہارے حسن نے اسے پاگل کر دیا ہے، جبھی وہ بار بار تمہارے پاس چلا آتا ہے۔ یاد رکھنا لڑکی، اگر تم نے اسے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا تو میں تمہیں اسی گھر کے کسی کمرے میں قید کر دوں گی، تمہاری پرچھائی بھی کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ میں سخت پریشان ہو کے وہاں سے بھاگی، پھر اپنے کمرے میں چھپ کے رونے لگی۔ عجیب صورتحال میرے ساتھ پیش آ رہی تھی۔ اوپر ایک خاندان رہتا تھا، جبکہ نیچے وہ دونوں میاں بیوی جو میری سوتن بھی تھی، اور دوسرا میرا شوہر۔ لیکن میرا شوہر اپنی بیوی کے کمرے میں ہی رہتا تھا اور وہ مجھ سے اس کی خدمت کرواتا تھا۔ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ میں ابھی تک بوجھل دماغ لیے یہ سوچنے پر مجبور تھی۔ تبھی شام کو وہ دونوں نہ جانے کہاں سے آئے، لیکن ڈھیر سارا گوشت اپنے ساتھ لائے۔ پھر کہنے لگے کہ یہ ایک بڑے پتیلے میں کھانا بنانا ہے، دیکھو آج ہم نے سب کی دعوت کرنی ہے۔ وہ بوڑھا کھانے پینے کا شوقین تھا، ایسے لگتا تھا جیسے مجھے نوکرانی بنا کے اس گھر میں لایا تھا۔ لیکن میری نظر اس کی بیوی پر تھی جو اپنے قدموں پہ کھڑی تھی، آج تو بڑی خوش لگ رہی تھی۔ پھر اپنے شوہر سے کوئی سرگوشی میں بات کرنے لگی، لیکن مجھے اسے دیکھ دیکھ کے غصہ آ رہا تھا۔ یہ تو ہر وقت بستر پہ پڑی رہتی تھی، آج کیسے اپنے پیروں پہ چل رہی ہے؟ پھر میں نے اس کی ہدایت پر کھانا بنانا شروع کیا، پورا پتیلا گوشت کا بنا کے رکھ دیا۔
گوشت کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ 2 میاں بیوی تو ہیں اور ایک میری اکیلی جان، اتنا سارا گوشت بنوانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بڑبڑاتے ہوئے بہت غصہ کر رہی تھی۔ پھر دونوں میاں بیوی نے سارا کھانا کمرے میں منگوا لیا۔ میں نے بھی تھوڑا سا پلیٹ میں سالن لیا اور اپنے کمرے میں جا کے کھانا کھانے لگی۔ پھر واپس برتن رکھنے آئی تو جیسی میری نظر پتیلے پہ پڑی، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سالن جسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بنایا تھا، اب پورے کا پورا پتیلا خالی ہو چکا تھا۔ اتنی جلدی بھلا کوئی اتنا ڈھیر سارا گوشت کیسے کھا سکتا ہے؟ میں شدید سوچ میں گرفتار تھی۔ ابھی میں پریشان کھڑی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کان میں سرگوشی ہوئی۔ میں نے پلٹ کے دیکھا، وہی نوجوان میرے پیچھے کھڑا تھا۔ مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ کے کہنے لگا، تم نے کھانا بہت ذائقے دار بنایا ہے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی وہ اوپری منزل پہ چلا گیا۔ میں اسے روکنا چاہتی تھی لیکن وہ اس قدر تیزی سے یہاں سے گیا جیسے کوئی ہوا کا جھونکا۔ پھر میں اس بوڑھے آدمی جو کہ میرا شوہر تھا اسے جا کے کہنے لگی کہ سارا کھانا ختم ہو گیا، آخر آپ ان لوگوں سے کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ میری بات سن کے وہ بہت عجیب انداز میں مسکرایا، پھر کہنے لگا، ارے جانے دو، یہ نہیں کھائیں گے تو پھر کون کھائے گا؟ ویسے بھی میں نے سارا گوشت انہی کے لیے بنوایا تھا۔ اس کا مطلب کہ وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ اوپری منزل پہ کچھ لوگ رہتے ہیں، جبکہ اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا کہ اس خالی گھر میں صرف میں اور میری بیوی رہتے ہیں۔ اب مجھے بڑا غصہ آنے لگا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ہرگز اتنے سارے لوگوں کی خدمت گزاری کے لیے اس گھر میں نہیں آئی ہوں۔ آخر میری بھی اپنی کوئی زندگی ہے۔ یہ بوڑھا تو اپنی بیوی کے عشق میں دیوانہ تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کر کے شاید کوئی غلطی کی تھی، بس اپنی بیوی کی خدمت اور اس گھر کی چاکری کروانے کے لیے مجھے یہاں لے کے آیا تھا، اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی عیش کروا رہا تھا جو اوپری منزل پہ رہتے تھے۔ اب میں نے دوسرے دن اتنا ڈھیر سارا سالن بنایا ہی نہیں، بلکہ تھوڑا سا بنایا، ضرورت کے حساب سے۔ تبھی بوڑھے آدمی نے غصے سے مجھے دیکھا، کہنے لگا، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اتنا سا کھانا بنایا ہے، اب وہ بھوکے رہیں گے؟ دیکھو وہ ہمارے کھانے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کی خدمت بھی کرنی ہوگی۔ بوڑھے کی بات سن کر میرا دماغ خراب ہو گیا۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں کسی کی نوکرانی بن کے نہیں آئی ہوں۔ بوڑھے نے غور سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، ان کی نوکرانی نہیں، بلکہ اس گھر میں کھانا پکانے والی ایک عورت کی ضرورت تھی، تبھی میں تمہیں لے کر آیا ہوں۔ دیکھو انہیں خوش کرو گی تو تمہارے بھی عیش ہو جائیں گے، جیسے ہم دونوں بوڑھے میاں بیوی کے عیش ہیں۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔